یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ امتحان، بندے کو ٹیسٹ کرنا، یہ بھلے تکلیف میں ہو یا آسانی میں ہو، اللہ تعالی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کو دعوت ملتی ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے پھر وہ اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، رب کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، کوئی اللہ والے تھے، ان کے ہاں جس دن فاقہ ہوتا نا، فاقہ، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی تھی، بچے اس دن خوشی مناتے تھے، چھوٹے بچے، حالانکہ بھوک کتنی تکلیف دیتی ہے، تو وہ بچے خوشی کرتے تھے۔ کوئی ان سے بچوں سے پوچھ لیتا تھا کس بات کی خوشی، تو وہ کہتے تھے آج اللہ ہم پر زیادہ مہربان ہے کہ ہمیں نوازا جا رہا ہے، بھوک کی تکلیف دے کر ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچ ہے، اور ہم لوگ فوراً شکایت کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ تعالی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اہل اللہ، اللہ والے، اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، یہ جو ہوتے ہیں، یہ نعمت مشقت دونوں ان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ برابر۔ یہ اللہ کی عطا پر وہ نہیں ہوتا کہ ان میں تکبر آ جائے، پھولے نہ سمائیں، اور تکلیف پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ شکایت کریں، بال بکھیریں، سینے پہ ہاتھ ماریں، ماتم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خیر اور شر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، ہر حال پر، جس حال میں وہ رکھے اس کا شکر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے حال سے، کہ ہم دعا کریں لیکن جس حال میں ہوں شکایت نہ کریں۔ تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی پر اعتراض کرنے والے، وہ دیکھیں جی فلانوں کو نواز رہا ہے، ان کو تو ڈھیر سارا دیا ہوا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رو رہے ہیں، یہ جو ہم شکایتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس طرح کی شکایتیں کرنا درست نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ دونوں لکھے۔ پہلے شکوہ لکھا کہ میرے منہ میں خاک مجھے شکایت ہے، اور باتیں لکھی، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پہلے شکایت، پھر جواب بھی لکھا کہ یہ تم دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے، تم کس حال میں ہو، ذرا اپنی طرف بھی توجہ کرو۔ اور پھر پیغام کیا دیا اللہ کی طرف سے؟ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم سے لکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو نبی پاک کا وفادار بن کے دیکھ، پھر جو تو چاہے گا تختی پہ خود لکھ لینا، اپنی قسمت خود بنا لینا۔ پھر وہ بات ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ویسے بنو، شکایتیں کرتے ہو نا، ایسے بنو، تو جب اچھے بن جاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مصیبتیں ظاہری ہوں، باطنی ہوں، مالی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ایمانی ہوں، یہ بہت سی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں ایمان کی خیر مانگنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پر، تقدیر پر کوئی اعتراض بہت سے لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے، وہ بوڑھا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دیکھو وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو بچا لیا اور یہ جوان لے لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے؟ آپ کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ یہ کہیں اللہ کی حکمتیں، اللہ کی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مصلحتیں، نہیں، مصلحت اللہ کی نہیں، اللہ کی
حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، وہ زیادہ جانتا ہے اور صحیح جانتا ہے. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے تقدیر پر اعتراض نہیں کرنا. ہمارے کو چلے جاتے ہیں، ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم روتے ہیں بچھڑنے پر. وہ بے صبری والا رونا نہیں، ویسے محرومی پر روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن منہ سے کوئی غلط لفظ نکالنا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 مہینے کا شہزادہ، آپ کا بیٹا، آپ کی گود میں دم توڑ گیا. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے ہمیں غم ہے، مگر منہ سے وہی کہیں گے جو رب کو پسند ہے. ہم اللہ کی رضا کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. بظاہر تعلق ہے ایک، اس کی وجہ سے صدمہ، افسوس جو بھی ہوتا ہے، مگر منہ سے کوئی ایسا کلام جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی ظلم کر دیا معاذ اللہ، یا ہم پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، ایسا کہنا نہیں. تو یاد رکھیں اللہ سے ہمیشہ عافیت. یہ عافیت مانگنا بہت پیاری بات ہے. جو عافیت مانگتا ہے نا پھر وہ بچا رہتا ہے، وہ سلامتی میں رہتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہیں آزمایا جا رہا ہے تو نیکی کر لو، سمجھ جاؤ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 آدمی کہ زمین میں فساد کرتے اور سدھار نہیں چاہتے تھے، سنوار نہیں چاہتے تھے. لفظ مدینہ کے معنی شہر کے ہوتے ہیں. مدینہ منورہ نبی پاک کا شہر، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، لیکن لفظ مدینہ کے معنی شہر کے. وہ جو شہر تھا حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا، اس میں یہ 9 عدد لفظاً بلکہ معناً مختلف تفسیریں ہیں کہ یہ 3 سے 9 عدد کی تمیز جمع اور مجرور ہوتی ہے، اور آگے لفظ ہے راحتین، تو یہ مفرد ہے لیکن معنی جمع، کہ 3 یا 7 سے 10 تک، لیکن ان میں کوئی عورت نہ ہو. تو 3 سے 9 تک یہ اشخاص تھے جن کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ فساد. کیا کرتے تھے؟ کہیے گا. فساد کے معنی خرابی ڈالتے تھے. ان کے نام جو تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں کہ حذیل، غنم، یاب، مصدع، عمیر، عاصم، سبیت، سمعان اور قدار بن سالف. یہ لفظ پہلے قدار پڑھا جاتا تھا، پیش کے ساتھ قدار بھی پڑھا جاتا ہے. قدار بن سالف یاد رکھ لیں گے. قدار بن سالف، سین الف لام فے، سالف. قدار بن یہ نام یاد رکھنا، بتاؤں گا آگے کیا ہوا. دوسرے کشف الاسرار میں جو نام ہے اس میں قدار کا ہے، مصدع کا ہے، اسلم، رحمی، رحیم، دامی، دعیم، قبال اور صداف، یہ نام لکھیں. واللہ عالم. بہرحال 9 بدبخت، برے، شقی. ان میں سے یہ جس کا نام میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، اگر آپ نے یاد رکھا، کیا؟ قدار. اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا پروگرام بنایا جو قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پھٹے، 2 ٹکڑے ہو جائے، اس کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے، وہ بچہ جنے، تب ہم مان لیں گے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو.
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا فرمائشی معجزہ ہے ورنہ اس کے بعد دیکھ لینا. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل مانیں گے. آپ نے وہ معجزہ دکھا دیا, اونٹنی نکلی, اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اللہ کی اونٹنی. باقی کس کی ہے پوچھ رہا ہوں؟ وہ بھی تو اللہ کی ہیں, مگر اس کو خاص طور پر کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ. تو یہ قدار جو تھا اس نے پروگرام بنایا کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں. کیوں؟ آپ نے سنا ہوا ہے وہ اونٹنی جو تھی وہ ناقۃ اللہ, جب انہوں نے قوم نے ماننے سے انکار کر دیا, حالانکہ اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ یہ ساری قوم پی جاتی تھی, ختم نہیں ہوتا تھا اتنا اس کے ساتھ, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت برا کیا, کیونکہ فرمائشی معجزہ مانگ کر ایمان نہ لاؤ تو عذاب یقینی ہوتا ہے, تو تم پر اب آئے گا عذاب, تو جتنے دن مزے کرنا ہے کر لو. یہ اونٹنی ان کے لیے بن گئی ایک طرح سے مصیبت ان لوگوں کے لیے. کیسے کہ یہ جس کھیت میں منہ رکھتی پھر سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا تھا, جس نالی پہ منہ رکھتی سارا پانی اس کے پیٹ میں جاتا تھا, پی جاتی تھی. انہوں نے کہا اوہو یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی معاذ اللہ, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کا جو معجزہ مانگا تھا وہ آئی تھی. ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے, نہیں بھی لائے تھے تو اس کے لیے برائی کا ارادہ نہ کرتے. جب انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو یہ جو قدار بن سالف تھا یہ سب سے آگے, یہ 9 آدمی اس کے ساتھی جن کے نام آپ نے سنے, باقی ساری قوم خاموش. ساری قوم, پھر کہیے گا, ایک بار پھر کہیے گا. کیوں کہلوایا؟ آپ کی توجہ کے لیے کہ اگر خاموش رہا جائے برائی پر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راضی ہیں, کہ جو یہ کر رہے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوں گے تو شور مچائیں گے, احتجاج کریں گے. خاموش رہنے کا مطلب راضی ہونا. ساری قوم خاموش رہی, اس قدار بن سالف نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی, اس کو کاٹ دیا. پوری قوم پر عذاب آیا. اللہ فرماتا فعقروها, قرآن پڑھو نا, حالانکہ کرنے والا ایک تھا مگر سب راضی تھے, سب کو پکڑا. ان سب کے تمام بستی اجڑ گئی, مضبوط مکان ویران ہو گئے. آج تک کوئی بس سکا نہیں, اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. مدائن صالح لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, وہ حالانکہ عذاب کی جگہ. تو انہوں نے, یہ جو سرکش لوگ تھے بدبخت, حالانکہ ان کے بڑے ایسے نہیں تھے مگر انہوں نے انکار کیا, اور اس ایک شخص نے پروگرام بنایا, یہ اس کے ساتھی تھے. باقی قوم خاموش رہی, سب تباہ ہو گئے. اور اللہ نے بتا بھی دیا. تو پتہ چلا اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, سب کا ایک جیسا حال, اونچی کہیے گا, سب کا ایک جیسا حال نہیں, اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.